بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بنی نوع انسان کی ابتدا کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا بہترین رد ہے جن کا نظریہ ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، جس کے اندر ڈارون کا نظریہ سر فہرست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جن کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تفسیر: یا ایھا الناس، اے لوگو کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا۔ نمبر 3، انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ نمبر 4، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچے، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہذا اس سے بچنے کا حکم دیا۔ انسانوں کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر ان تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی؟ عرض کیا، آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ یہ وہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ ہم یہاں سنجیدگی کے ساتھ چند سوالات سامنے رکھتے ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کوئی 1000 سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہیں بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی؟ نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ جس نے یہ بنتے ہوئے دیکھا تھا؟ کون اس کا راوی ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعے میں آئی ہے؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا، اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں
کوئی انسان بننے کی جرات نہ کرے۔ نیز بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا ہوا؟ کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی تھی یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی؟ اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے۔ حیرت ہے، دنیا بھر میں جس بات کا شور مچا ہوا ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ارشاد فرمائے اس اللہ عز و جل سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو اللہ کے واسطے مجھے یہ دے دو وہ دے دو۔ نیز رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، جس میں بیان کیا گیا کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور اس آیت میں اس نظریے کا بہترین رد کیا گیا ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ اب یہاں ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا موضوع ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت دی گئی ہو تو اس کا اظہار اس کے جسم پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے کے لباس اور وضع سے ظاہر ہو۔ اس حدیث شریف کی شرح میں بیان کیا گیا، یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ نعمت کو پوشیدہ کرنا اور چھپانا جائز نہیں، اور گویا نعمت کی ناشکری کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا کی گئی ہو تو اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار انسان کی ظاہری صورت سے ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانا یہ ناشکری کا سبب ہے۔ اب یہاں میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔